وَإِن يَكُن مَيْتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 16ویں اور 17ویں رکوع کی آیات ہیں۔ مشرکین کے خود ساختہ عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسان پابند تو ان عقائد کا ہے جو رب کائنات نے بیان کیے ہیں، اور انسان اس بات کا اہل ہی نہیں ہے، اسے اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود شریعت مقرر کرے۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ نے خود ساختہ عقائد بنا رکھے تھے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ فرمایا جا رہا ہے وقالو، اور یہ مشرکین کہتے ہیں ما فی بطون ھذہ الانعام، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے مقرر ہے، یعنی ہمارے مرد کھا سکتے ہیں جو جانوروں کے پیٹ میں ہے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب منطق ہے۔ حلال اور حرام اللہ نے جو بھی کیے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور یہ حق اللہ ہی کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے حلال اور حرام کا فیصلہ کرے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے، یعنی اپنے جو جانور پالتو ہوتے تھے، کہتے کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر مردہ ہے وہ جو اس کے پیٹ میں ہے، بعض دفعہ جانوروں کے پیٹ میں بچہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو پھر اس کے کھانے میں دونوں شریک ہیں۔ کیسی عجیب بنتا ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو باتیں انہوں نے یہ گھڑ لی ہیں، خود ساختہ ہیں، اللہ ضرور اس کا بدلہ ان کو دے گا، اللہ پوچھے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہی حکیم ہے اور علیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کے لیے حلال اور حرام کا فیصلہ کرے، اسی کو یہ حق حاصل ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے سے دوچار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر بغیر کسی علم کے اولاد کو قتل کیا۔ اب یہ بھی تھا ان کے ہاں اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی جہالت کی بنیاد پر، یہ کوئی علم تو نہیں جو اللہ نے ان کو بتایا، تو ضرور وہ لوگ خسارے سے دوچار ہو گئے، یعنی آخرت میں وہ سزا بھگت کے رہیں گے اس کی۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ کے رزق کو حرام قرار دے لیا، یعنی جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، ان کے اپنے خود ساختہ معبودوں نے ان کو حرام قرار دے دیا اور اس کی یہ پیروی کرنے لگ گئے۔ قد ضلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے یہ لوگ، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں تھے یہ لوگ۔ اب کچھ کھانے کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو کہ بڑی اس کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ہے جس نے یہ باغات پیدا کیے جو چڑھنے والے ہیں۔ چڑھنے والوں سے مراد بیلوں کی شکل میں ہے باغات، یعنی جیسے انگور ہے یا سبزیوں میں توری ہے، یہ دوسرے سہاروں پر اس کی بیلیں چڑھتی ہیں اور پھر اپنا پھل برگوبار ان پر آتا ہے اور انسان استعمال کرتا ہے۔
تو وہی ہے جس نے یہ باغات پیدا کیے جو چڑھنے والے ہیں، وہ غیر معروشات اور بغیر چڑھنے والے بھی ہیں، یعنی وہ جو اپنے مضبوط تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی درخت کی شکل میں ہے، وہ باغات ہم انہی سے واقف ہیں زیادہ تر۔ تو ایسے باغات بھی پیدا کیے جو اپنے مضبوط تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ نخلستان پیدا کیے اس نے، وَالزَّرْعَ اور کھیتیاں پیدا کی اس نے، دیکھیں طرح طرح کے کھیت جو کہ تا حد نظر پھیلے ہوتے ہیں، مربعوں کی شکل رقبے میں پھیلے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَالزَّرْعَ کھیتیاں پیدا کی اس نے، مختلفاً اکلوہ جن کے معقولات مختلف ہیں، طرح طرح کی ہیں۔ یہ زراعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کے لیے نکالی ہے۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور اسی طرح یہ زیتون اور انار پیدا کیے، رمان، یعنی مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، یعنی وہاں کی آب و ہوا اس کے لیے جو ہے مناسب رکھی ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، تجارت ہو۔ اس میں بھی دیکھیں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی سب پھل ایک ہی جگہ پیدا نہیں کیے بلکہ مختلف علاقے مختلف پھلوں کے لحاظ سے ان کی شناخت بھی ہے، پہچان بھی ہے، مشہور ہیں وہ علاقے اپنی پیداوار کے لحاظ سے، اور انسان کے مفاد میں ہے، انسان جانتا ہے کہ اس سے تجارت ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ متشابہ و غیر متشابہ، یہ پھل معقولات آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ کلو من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں کو، اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی، یعنی ان پھلوں کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اذا اثمرا، جب یہ پھلیں، یعنی جب ان میں پھل آئے تو ان کے پھل کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فصل کٹنے کے دن اس کا حصہ بھی ادا کرو۔ اللہ کا بھی حصہ ہے، یعنی اللہ کا حصہ، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ہے اللہ کا جو حصہ نکلے گا اس سے محروم لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یعنی وہ لوگ جو کمزور ہیں تمہارے درمیان، ان کی معیشت کمزور ہے، وہ خرید نہیں سکتے، کمزور ہیں وہ معاشی طور پر، لہذا اللہ کا حصہ نکالو، جیسے عشر ہے یعنی 10واں حصہ پیداوار میں، تو اللہ کا حصہ بھی نکالو اس میں سے۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، یہ نہیں کہ پھل باغات تم نے کاٹے ہیں یعنی بیچے ہیں، حاصل ہوا ہے تو اللہ تللوں میں اڑا دو، میلے ٹھیلوں میں ان کو اڑا دو، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ نے جو طریقہ دیا ہے اسے کھاؤ، خود کھاؤ، بال بچوں پہ خرچ کرو، کمزور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، یعنی اگر 2 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو 3 خرچ کرنا، 4 خرچ کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو اس نے رزق دیا ہے، اس کا بھی وہ حساب لے گا کہ جو رزق دیا تھا اس کو کس طرح استعمال کیا، کہاں استعمال کیا۔ تو حد سے تجاوز کرنا بھی یہ اپنے اختیارات سے باہر نکلنا ہے، اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔